وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، تبلیغی جماعت کے دو گروپ بن چکے ہیں۔ ان میں سے ایک امارتی کہلاتا ہے، جس کی قیادت سعد کاندلوی حفظ اللہ کرتے ہیں، اور دوسرا گروپ شورائی کہلاتا ہے، جس کے قائد مولانا ابراہیم دیولہ ہیں۔ امارتی گروپ شورائی حلقے کو باطل مانتا ہے، جبکہ اس گروپ کے بعض لوگ شورائی نظام کو لینن اور کمیونسٹ کے نظام والا کہتے ہیں، اور اپنے گروپ کو قرآن و حدیث کے مطابق قرار دیتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ سعد کاندلوی حفظ اللہ کی امارت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے دلائل بھی پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ امارتی گروپ ہی حق پر ہے۔ ان دونوں گروہوں کا آپس میں جو جھگڑا ہے، اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ میرا تعلق نہ امارتی گروپ سے ہے نہ شورائی گروپ سے۔ میرا تبلیغی جماعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ سامعین، ایک وارث نبی ہونے کے ناطے مجھ پر واجب ہے کہ حق کو خوب واضح کروں۔ تبلیغی جماعت کا امارتی گروپ اپنی امارت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے جو نصوص پیش کرتا ہے، غلط کرتا ہے۔ اسلام کے اصول، کتاب، سنت اور اجماع و قیاس کے مطابق شرعی امیر بس وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں مسلمانوں کے تمام امور کا انتظام و انصرام ہو۔ کسی تنظیم یا ادارے کے ذمہ دار کو شرعی امیر نہیں کہا جا سکتا، اور نہ ایسے امیر کے فضائل کے لیے قرآن و حدیث کے نصوص پیش کر سکتے ہیں۔ میں یہ بات ذرا تفصیل سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین، شریعت میں امیر کا اطلاق مستقل طور پر صرف دو ہی طرح کے مواقع پر ہوا ہے: مسلمانوں کے حاکم اعلیٰ کے لیے اور مسافروں کی جماعت کے ذمہ دار کے لیے۔ ان کے علاوہ کسی اور ذمہ دار کو امیر نہیں کہا گیا۔ مسئول کہا گیا، رائی کہا گیا، دوسرے الفاظ استعمال کیے گئے، مگر امیر نہیں کہا گیا۔ اسلامی فوج کے سپہ سالار کے لیے بھی کہیں کہیں امیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، مگر وہ امیر مستقل نہیں ہوتا، بلکہ امیر المومنین کے ماتحت ہوتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ امیر کے سلسلے میں جتنی بھی فضیلتیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں، ان کا تعلق صرف اور صرف مسلمانوں کے حاکم اعلیٰ سے ہے۔ یہ بات میں پہلے بیان میں کہہ چکا ہوں کہ اپنے لیے ایک امیر کا منتخب کرنا مسلمانوں پر واجب ہے، اور اس کے واجب ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں بیان کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ لوگوں کے امور کی سربراہی واجبات دینیہ میں سے ایک اہم دینی فریضہ ہے، بلکہ دین و دنیا کا قیام اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بنی آدم کے مصالح، منافع اور فوائد یقیناً آپس میں مل کر رہنے ہی سے پورے ہوتے ہیں، اور اجتماعیت میں امیر و سربراہ کا ہونا ضروری ہے۔ مجموع الفتاویٰ جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 390۔ سامعین، آگے کی بات سننے سے پہلے امارت اور امیر کے چند فضائل سن لیجئے، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من اطاعنی فقد اطاع اللہ، ومن یعصنی فقد عصی اللہ، ومن یطع الامیر فقد اطاعنی، ومن یعص الامیر فقد عصانی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر ہے 1835۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے تنگی و خوشحالی، خوشی و غمی، ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمع و طاعت یعنی سننے اور حکم بجا لانے پر بیعت کی، اور اس بات پر کہ ہم اپنے حکمرانوں سے حکومت کے لیے جھگڑا نہیں کریں گے، اور اس بات پر کہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں حق کہیں گے یا حق پر قائم رہیں گے، اور اس بات پر
کہ ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ حدیث نسائی شریف میں ہے، حدیث نمبر ہے 4156۔ بخاری شریف میں ہے کہ سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر حبشی غلام امیر بنایا گیا ہو، چاہے اس کا سر کشمش جیسا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر ہے 693۔ مسلم شریف میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کی وصیت کی، اگرچہ ناقص ہاتھ پاؤں والا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر ہے 1837۔ مسلم کی ہی ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرمایا، چاہے تم پر غلام عامل بنایا جائے جو تمہیں کتاب اللہ کے مطابق تمہارا ساتھ چاہے تو تم اس کی سنو اور مانو۔ سامعین، امیر کی اطاعت کا حکم تو آپ نے سن ہی لیا۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر امیر صاحب کسی جائز کام کا حکم دیں تو ان کی اطاعت واجب ہے، ان کی بات نہ ماننا حرام ہے۔ ہمارے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جس نے امیر کی اطاعت نہیں کی وہ جاہلیت کی موت مرا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو امیر کی اطاعت سے نکل جائے اور مسلمانوں کی جماعت چھوڑ دے اور اسی حال میں اس کی موت ہو جائے تو ایسی موت جاہلیت کی موت ہے۔ جو شخص ایسے جھنڈے تلے لڑائی لڑے جس کا مقصد واضح نہ ہو، وہ عصبیت کی بنا پر غصے میں آتا ہو یا عصبیت کی دعوت دیتا ہو یا عصبیت کا تعاون کرتا ہو، پھر اسی حالت میں مارا جائے تو اس کی موت جاہلیت والی موت ہے۔ جو میری امت کے خلاف لڑائی کے لیے نکلے اس طور پر کہ امت کے نیک و برے لوگ سبھی کو مارے، نہ مومن کو چھوڑے نہ معاہد کے عہد کو نبھائے، ایسا شخص مجھ میں سے نہیں اور میں اس میں سے نہیں۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر ہے 1848۔ سامعین، اسلام میں امیر المؤمنین کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی عزت کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اور بے عزتی کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ زیاد ابن قصیب ادوی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عامر لوگوں کو خطبہ دیتے تھے اس حال میں کہ نرم کپڑے پہنے ہوئے ہوتے اور بالوں کو کنگھی میں کی ہوتی۔ ایک دن نماز پڑھ کر آئے، ابو بکرہ ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص ابو بلال نے کہا، کیا تم امیر کو نہیں دیکھتے جو نرم کپڑے پہنتا ہے اور فساق کی مشابہت کرتا ہے؟ جب یہ بات ابو بکر نے سنی تو اپنے بیٹے اصلع سے کہا، ابو بلال کو بلا لاؤ۔ وہ بلا لایا۔ آپ نے فرمایا، میں نے وہ بات سنی جو تم نے امیر کے بارے میں کہی ہے۔ دھیان سے سنو، میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو امیر کی عزت کرے گا اللہ اس کی عزت کرے گا، اور جو امیر کو رسوا کرے گا اللہ اسے رسوا کرے گا۔ یہ حدیث سنن کبریٰ بیہقی میں ہے۔ سامعین، شرعی امیر کی اطاعت بے شک واجب ہے اور اس سے بغاوت کرنا قطعاً جائز نہیں، اور جو بغاوت کرتا ہے اس کے لیے شریعت نے سزا بھی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یاد رکھو، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، پس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتاکم وامرکم جمیع علی رجل واحد یرید ان یشق عصاکم او یفرق جماعتکم فاقتلوہ۔ جب تم ایک شخص کی عمارت پر متفق ہو کر امن و سکون سے زندگی گزار رہے ہو تو پھر کوئی دوسرا شخص تمہارے پاس آئے جو تمہاری جماعت میں افتراق و انتشار پیدا کرنا چاہے تو اسے قتل کر دو۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر ہے 1852۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، من خرج علی امتی وہم جمیع فاقتلوہ کائنا ما کانا۔
جو شخص میری امت کے خلاف اس وقت خروج کرے جب وہ متفق ہو چکی ہو تو اس کی گردن تلوار سے اڑا دو، چاہے جو بھی ہو۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر ہے 1844۔ باغیوں کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک ہی رائے تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس مسئلے میں ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ امیر کی بات اسی وقت تک مانی جائے گی جب تک وہ شریعت کے مطابق چل رہا ہو۔ یہ حدیث سماعت فرمائیں، بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس کی سرداری ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ ایک مرتبہ وہ لوگوں پر سخت غصہ ہو گئے اور فرمانے لگے، کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری فرما برداری کا حکم نہیں دیا؟ سب نے کہا، ہاں بے شک دیا ہے۔ فرمانے لگے، اچھا لکڑیاں جمع کرو۔ پھر آگ منگوا کر لکڑیاں جلائیں، پھر حکم دیا کہ تم اس آگ میں کود پڑو۔ ایک نوجوان نے کہا، لوگو سنو، آگ سے بچنے کے لیے ہی تو ہم نے دامن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ لی ہے۔ تم جلدی نہ کرو جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو جائے۔ پھر اگر آپ بھی یہی فرمائیں تو بے جھجک اس آگ میں کود پڑنا۔ چنانچہ یہ لوگ واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ کا سنایا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم اس آگ میں کود پڑتے تو ہمیشہ آگ ہی میں جلتے رہتے۔ سنو، فرما برداری صرف معروفات میں ہوتی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر ہے 4340۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ مسلمانوں پر سننا اور ماننا فرض ہے، جی چاہے یا طبیعت روکے، لیکن اسی وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے۔ جب نافرمانی کا حکم ملے تو نہ سنے اور نہ مانے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر ہے 2955۔ بخاری و مسلم میں ہے، سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ کام کے اہل سے اس کام کو نہ چھینے، لیکن جب تم ان کا کھلا کفر دیکھو جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی واضح الہی دلیل بھی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7056۔ سامعین، ہندوستان ایک جمہوری اور آئین کے مطابق چلنے والا ملک ہے۔ یہاں بحالت موجودہ شرعی عمارت قائم نہیں ہو سکتی، لہذا جو لوگ ہندوستان میں اپنی اپنی تنظیم اور ادارے کے امیر کہلاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی شرعی امیر نہیں، کیونکہ شرعی امیر کی شرائط یہاں پائی ہی نہیں جاتی۔ یہاں مسلمانوں میں اتحاد نہیں، سب کی 1.5 اینٹ کی مسجد ہے۔ جماعت اسلامی ایک الگ فرقہ ہے اور اس کا اپنا امیر ہے۔ غیر مقلدین کا الگ گروپ ہے اور ان کا امیر بھی الگ ہے۔ بریلویوں میں متعدد تقسیمات ہیں اور ان کے امیر بھی الگ الگ ہیں۔ تبلیغی جماعت کے نظام الدینی دھڑے کا اپنا ایک امیر ہے۔ دیوبندیوں کا کوئی مخصوص امیر نہیں۔ جمعیت علماء ہند کے کارکنان کے بھی ایک امیر ہیں۔ اسی طرح بہار، بنگال، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے امیر الگ ہیں۔ جب مسلمانوں میں اتنا بٹوارا ہے اور اتحاد ممکن نہیں تو شرعی امیر کا تقرر بھی ممکن نہیں۔ لہذا اپنے اپنے گروپ کے امیروں کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو شرعاً باغی نہیں کہا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے امیر کے خلاف بغاوت کر جاتا ہے تو اللہ کے یہاں اطاعت امیر چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ان امیروں کی حیثیت حکم اور جج کی ہوتی ہے۔ ماننا ہے تو مانو، نہ ماننا ہے تو نکل جاؤ۔ اطاعت نہ کرنا حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام کا مقرر کرنا دیگر دلائل سے واجب ہے اور تمام واجبات کا وجوب قدرت کے ساتھ مشروط ہے، اور امام مقرر کرنے پر قدرت کی شرائط میں مسلمانوں کا اتفاق بھی ہے، اور وہ موجودہ حالت میں کبریت احمر ہے، یعنی محال ہے۔ لہذا نہ گناہ لازم آئے گا نہ جاہلیت کی موت لازم آئے گی۔ امداد الفتاویٰ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 369۔ مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی اپنی کتاب امداد المفتیین میں لکھتے ہیں، البتہ کوئی مخصوص جماعت اگر اپنا امیر
کسی کو بنائے اس کے احکام امیر شرعی کو تو نہیں ہوں گے مگر حکم کا درجہ ہوگا کہ جب تک چاہیں اس کی اطاعت کریں اور جب چاہیں چھوڑ دیں، مگر بنظر ابقائے نظام بلا وجہ اطاعت چھوڑنا مکروہ اور نامناسب ہوگا، مگر خروج علی الامیر کی حد میں داخل نہ ہوں گے۔ امیر واجب الاطاعت مطلقاً وہی ہو سکتا ہے جو تمام مسلمانوں کے اتفاق و اجتماع سے امیر بنایا جائے اور شرائط امارت اس میں موجود ہوں۔ امداد المفتیین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 894۔ سامعین، اسلام نے شرعی امیر کی تعریف تو کی ہی ہے، اس کی ڈیوٹی بھی بتا دی ہے۔ علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الاحکام السلطانیہ میں لکھا ہے، امام منصب امامت پر فائز ہونے کے بعد اپنے اختیارات 4 طرح کے عہدیداروں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ پہلی قسم میں وہ عہدیدار ہیں جن کو عام خدمات کے لیے اختیارات عامہ سپرد کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ وزراء ہیں جو بلا تخصیص تمام امور میں امام کی نیابت کرتے ہیں۔ دوسری قسم میں وہ عہدیدار ہیں جن کو خاص خدمات کے لیے عام اختیارات دیے جاتے ہیں۔ ان میں صوبوں اور شہروں کے امراء شامل ہیں، اس لیے ان کی عمارت اگرچہ مخصوص حد میں ہوتی ہے مگر ان کو اس محدود خدمت کے لیے عام اختیارات دیے جاتے ہیں۔ تیسری قسم میں وہ عہدیدار ہیں کہ جن کو عام خدمات کے لیے خاص اختیارات دیے جاتے ہیں، جیسے قاضی القضات، نقیب لشکر، محافظ سرحد، مالگزاری کا محصل اعلیٰ، صدقات کا محصل اعلیٰ۔ یہ عہدیدار اپنے اپنے مخصوص شعبوں میں عام اور کلی اختیار رکھتے ہیں۔ چوتھی قسم میں وہ عہدیدار ہیں جن کو خاص خدمات کے لیے محدود اختیارات دیے جاتے ہیں، جیسے کسی صوبہ یا شہر کا قاضی، یا اس مخصوص خطے کی مالگزاری کا افسر، یا محصل صدقات، یا اس کی سرحد کا محافظ، یا وہاں کی فوج کا نقیب، اس لیے کہ ان سب کو خاص خدمات کے لیے محدود اختیارات دیے جاتے ہیں۔ الاحکام السلطانیہ صفحہ نمبر 22۔ سامعین، اس سے معلوم ہوا کہ شرعی امیر پاورفل ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی خود بخود واضح ہو گئی کہ تبلیغی جماعت کا امیر، امارت شرعیہ بہار وغیرہ کا امیر، غیر مقلدین کا امیر، جماعت اسلامی کا امیر، بریلویوں کا امیر اور دیگر اسلامی فرقوں کے امیر شرعی امیر نہیں ہیں، کیونکہ علامہ ماوردی نے جو کام بتائے ہیں ان میں سے کوئی بھی یہ کام نہیں کر رہا ہے اور وہ کام ان کے بس میں ہیں بھی نہیں۔ پھر یہ بھی پیش نظر رکھیے کہ شرعی امیر ایک ملک میں ایک ہی ہوتا ہے اور یہاں کئی امیر ہیں، بلکہ تبلیغی جماعت کے پاس تو اتنے امیر ہیں کہ ان کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی۔ جتنی مسجدیں اتنے امیر، جو یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ وہ شرعی امیر نہیں۔ اگر انہیں شرعی امیر مان لیا جائے تو ہر امیر کے نزدیک اس کے سوا سارے امیر باغی ہوں گے، اور باغی کی سزا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا قتل ہے، لیکن کوئی بھی امیر اس کا قائل نہیں۔ لہذا ہندوستان کا کوئی بھی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ شرعی امیر ہے، اور امیر کی شرطیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ ہاں، وہ اپنی اپنی تنظیموں اور اداروں کے مدیر، مسئول اور رائی ہیں، اور اس کا کوئی بھی منکر نہیں۔ یہ بھی ملحوظ خاطر رکھنے کی ہے کہ ان تنظیموں اور اداروں کے ذمہ داروں کی اطاعت شرعی امیر کی حیثیت سے نہیں ہوتی، بلکہ ایک معاہدے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب ان کی ماتحتی میں ملازمت کرنے کا معاہدہ کیا ہے تو اس کی پابندی کرنی پڑے گی، اور اداروں و تنظیموں کے معاملے میں ان کی بات ماننی پڑے گی۔ اگر بلا وجہ اطاعت نہ کی تب تو نامناسب اور مکروہ ہے، اور اگر خلاف ورزی کی کوئی معقول وجہ ہے تو اس وقت اطاعت نہ کرنا مکروہ بھی نہیں، جیسا کہ امداد المفتیین کے فتوے سے ظاہر ہے۔ جب ہندوستان میں شرعی امیر کا وجود ہی نہیں ہے تو شرعی امیروں سے متعلق فضائل و مسائل ان پر فٹ بھی نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اتحاد کی طاقت بخشے اور اختلاف و مخالفت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔